تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب ایک شخص نے کسی کو کہا میں نے اپنی لڑکی تم کو دے دی، اس نے قبول کیا تو یہ نکاح ہو گیا نہیں؟ ہمارے اطراف میں عموماً پہلے اس قسم کے الفاظ بلا ذکر مہر وغیرہ کے کہے جاتے ہیں، بعد میں مستقل طور پر نکاح مروجہ رسم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نکاح پہلے الفاظ سے منعقد ہو گیا یا دوسرے عقد سے منعقد ہوگا، اور اس عورت کا نکاح کہ دوسری جگہ کر دینا صحیح ہے یا نہیں؟ جواب دیں نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مفتی ارشاد صاحب سری لنکا سے۔ جی مفتی صاحب، جو میں نے آپ کا سوال سمجھا ہے اس کا جواب میں بتا دیتا ہوں۔ جب ایک شخص نے کسی سے کہا کہ میں نے تم کو اپنی لڑکی دے دی اور دوسرے نے قبول کر لیا، تو اگر لڑکی بالغ ہو اور اس کی رضامندی سے دو گواہوں کے سامنے الفاظ کہے گئے ہوں، تو اب یہاں دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ مجلس کس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اگر یہ مجلس نکاح کے لیے منعقد کی گئی ہے تو پھر نکاح ہوگا، اگر یہ مجلس نکاح کے لیے منعقد نہیں کی گئی، صرف منگنی کے لیے منعقد کی گئی ہے، تو پھر یہاں منگنی ہوگی۔ تو بظاہر آپ کے الفاظ سے ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مجلس جو ہے نکاح کے لیے نہیں بلکہ منگنی کے لیے منعقد کی گئی ہے، تو لہٰذا صورت مسئلہ یہی ہے کہ ان الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور اس صورت میں لڑکی کا نکاح آپ دوسری جگہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کیونکہ آج عمومی طور پر یہی بات ہے کہ نکاح سے پہلے کچھ دن پہلے ایک منگنی ہوتی ہے، جہاں لڑکا اور لڑکی آپس میں بیٹھ کر، اس کے رشتہ دار لڑکے اور لڑکی کے رشتہ دار بیٹھ کر کچھ باتیں وہاں طے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لڑکی بالغ ہو تو اپنی رضامندی سے کہتے ہیں کہ میں تیار ہوں اس نکاح کے لیے، چاہے تو کر دے مجھے، کوئی بات نہیں۔ اب یہاں گواہ بھی بیٹھتے ہیں، سب بیٹھتے ہیں، تو مجلس وہ نکاح کے لیے منعقد نہیں ہوتی بلکہ وہ منگنی کی مجلس ہوتی ہے۔ تو اس مجلس میں اگر کچھ بھی ہو جائے تو اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں، بعد میں اگر یہ منگنی ٹوٹ بھی جائے تو آپ دوسری جگہ نکاح کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ بلکہ یہ صرف یہ مانا جائے گا کہ یہ وعدے کے لیے بٹھائے گئے تھے، کوئی نکاح کے لیے نہیں تھی۔ اب اس کے بعد اگر وعدہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ اس لڑکی کا نکاح دوسرے لڑکے سے کر سکتے ہیں۔